بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 15ویں پارے کی ابتدا معراج سے ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے کو، اپنے پیارے بندے کو معراج کروائی۔ اور سفر معراج کیا ہے؟ سفر معراج کے بارے میں کچھ زمینی سفر ہے، کچھ آسمانی سفر ہے اور کچھ آسمان سے بھی اوپر کی باتیں ہیں۔ جو زمینی سفر ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے محبوب کو لے آئیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر حضور علیہ السلام کو جگایا اور اللہ کا پیغام دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام گئے اور مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ وہاں پر آپ علیہ السلام نے ان کی جماعت کروائی۔ پھر اس کے بعد یہ آسمانوں کا سفر ہو گیا۔ آسمانوں پہ ہر نبی کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی۔ پھر آسمانوں کے سفر کے بعد ایک ایسا سفر آیا، ایسا مقام آیا کہ جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ مختصراً عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آگے بھی آپ کو بتا سکیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب رک گئے تو اس کے بعد حضور علیہ السلام آگے سفر طے کرتے رہے اور حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وہاں ملاقات ہوئی اور اس کے اندر نماز کا تحفہ ملا اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سب سے پہلے حقوق العباد میں جو پہلا حقوق رکھنے والے ہیں وہ والدین ہیں۔ اس کے بعد پھر قریبی رشتہ دار ہیں، یتیما ہیں، مساکین ہیں اور ضرورت مند لوگ ہیں جو آپ کے قریب تر ہیں۔ اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر آیا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات کے برابر کوئی نہیں، اس کی صفات کے برابر کوئی نہیں، نہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اکیلا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر آیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر آیا کہ جو لوگ کماتے ہیں دنیا کے اندر اپنے اعمال کے مطابق، اور ان کی سزا اور جزا ان کی جان کے مطابق ہوگی کہ جس نے جتنا کمایا ہے، جس نے جتنے اعمال کیے ہیں، جتنا تقوی اختیار کیا ہے، جتنی عبادات کی ہے، اس کی جزا، اس کا صلہ اس کو اتنا ملے گا۔ اور کسی کے بدلے دوسرے شخص کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے دنیا کے اندر، کسی کا حق کھایا ہے، تو اس کے بدلے کسی دوسرے شخص کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ جس کے جتنے اعمال ہوں گے اس کے اعمال کے مطابق اس کو سزا اور جزا ملے گی۔ پھر قرآن پاک کے اعجاز کے بارے میں بتایا کہ قرآن پاک کا اعجاز کیا ہے۔ قرآن پاک الگ تھلگ کس طرح ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اس جیسی نہ کوئی سورت بنا سکتا ہے، نہ کوئی رکوع بنا سکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی آیت تک نہیں بنا سکتا۔ اس کا اعجاز کیا ہے؟ اس کی الگ تھلگ ہونے کی بات کیا ہے کہ جب کسی کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے، جب کسی کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر اتنا اثر چھوڑتا ہے کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان بہکائے گا۔ شیطان کا کام انسان کو بہکانا ہے، راہ راست سے ہٹانا ہے، صراط مستقیم سے ہٹانا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کیا کہ وہ اللہ کی یاد اور نماز سے مدد حاصل کرے۔ اللہ کی یاد اور نماز کی مدد سے وہ شیطان کے بہکاوے سے بچ جائے گا۔ اور پھر اصحاب کہف کا ذکر آیا کہ اصحاب کہف وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جان کو بچانے کے لیے غار میں آئے، اور غار میں آ کے جب بیٹھے تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک نیند میں سلا دیا، اور وہ نیند 309 سال اتنی بڑی نیند تھی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں جگا دیا۔ اور یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین نہیں رکھتے کہ وہ بچانے والا ہے۔ اللہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح بچایا کہ 309 سال وہ نیند میں سوئے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا اور سوچا ہم تو چند لمحے سوئے ہیں، ان کے چند لمحے 309 سال تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت صرف یہ ہے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ یہ اتنی وقت نہیں رکھتی کہ جتنی آخرت وقت رکھتی ہے۔ اس لیے دنیا کی حقیقت میں مگن نہیں ہونا چاہیے، دنیا کو گزارنا چاہیے، اس میں جینے کی جو ہے نا آس نہیں پال لینی چاہیے۔ یہ کمانے کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ آخرت کے لیے کما لیں، آخرت کے امتحان کی تیاری کر لیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال و دولت کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اگر مال دیا ہے تو بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جن کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی کئی اونٹ ہوا کرتے تھے، وہ بھی مٹ گئے، تو چند گاڑیاں اور چند بغلوں کے اوپر انسان کو اترانا نہیں چاہیے، تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔